یوم یحشرہم، جب اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو جمع فرمائے گا، جب اٹھائے گا، کأن لم یلبثوا الا ساعۃ من النہار یتعارفون بینہم، تو ان کو ایسا لگے گا کہ جیسے دنیا کی زندگی جو وہ گزار کے آئے ہیں وہ محض دن کا ایک تھوڑا سا حصہ ہے، ایک گھڑی بھر کی زندگی ہے بس۔ جب آخرت کی زندگی دیکھیں گے کتنی طویل ہے، اس کا مقابلہ اگر دنیا کی زندگی سے کریں تو محض اتنی ہے کہ جیسے دن کی ایک گھڑی جو ہمارے پلک جھپکتے گزر جاتی ہے۔ یہ زندگی ہمیں بڑی طویل لگ رہی ہوتی ہے کہ دنیا میں ایسے رہو کہ جیسے دنیا سے ایک تعلق نہ رکھنے والا شخص دنیا میں رہتا ہے، یا پھر تم ایک مسافر کی طرح دنیا میں رہو۔ مسافر کا ٹھکانہ کوئی مستقل نہیں ہوتا، مسافر نے ایک دن اپنے ٹھکانے کو چھوڑ کر ہجرت کر جانی ہوتی ہے۔ جب انسان اس تصور کو اپنائے گا، اختیار کرے گا، ہر وقت پیش نظر رکھے گا، تو جھوٹ، دھوکہ اور جناب جتنی اس کی برائیاں ہیں، رذائل نفسیاں ہیں، نفسانیاں ہیں، ان سب سے اس کو چھٹکارا مل جائے گا۔ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، کہ میں نے تمہیں پہل منع کیا تھا کہ تم زیارت قبور کو مت جایا کرو، لیکن اب میں تمہیں کہتا ہوں کہ جایا کرو، تم زیارت قبور کیا کرو، تم قبرستان جایا کرو، تم قبر والوں کے حال دیکھا کرو۔ فرمایا کہ یہ تمہارے دلوں کو بھی نرم کرے گا اور تمہارے اندر آخرت کی فکر، موت کی فکر بھی تمہارے اندر پیدا کرے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبرستان جایا کرتے تھے، وہ قبر پر بیٹھ کر اتنا روتے تھے کہ ان کی ریش مبارک، ان کی داڑھی وہ آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت عثمان غنی کی جو داڑھی تھی وہ تھی بھی گھنی، ان کی داڑھی مبارک رو کے تر ہو جایا کرتی تھی۔ اب اندازہ کریں عثمان غنی وہ ہیں کہ جنہیں اللہ کے رسول نے دنیا میں جنت کی خوشخبری دی ہوئی ہے۔ آج ہم فکر آخرت کے عنوان سے کچھ گفتگو کریں گے۔ ہماری زندگی میں یہ عنوان اتنا اہم ہے کہ اس کا تذکرہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے، بلکہ یوں کہیں کہ ایک مومن اور غیر مومن کی زندگی میں جو فرق ہے بنیادی طور پر وہ اس عقیدے سے ظاہر ہوتا ہے۔ جو ایمان والا نہیں ہے، جس کو آخرت پر یقین نہیں ہے، اس کے لیے محض دنیا کی زندگی ہی ساری زندگی ہے، وہ اسی کو کمانے کی دھن میں لگا رہتا ہے۔ لیکن جو ایمان والا ہے اس کے لیے اس دنیا کے علاوہ، اس دنیا کے بعد پھر ایک اور دنیا ہے، اور وہی دائمی زندگی ہے، وہی مستقل زندگی ہے۔ مومن اس کی فکر میں لگتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر، کہ ان کافروں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ان کو مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے بلا وربی لتبعثن، کہ ہاں کیوں نہیں، تمہارا رب تمہیں ضرور دوبارہ اٹھائے گا، اور پھر تمہیں تمہارے اعمال کے بارے میں سب خبر دے دے گا۔ وذلک علی اللہ یسیر، اور سارے اعمال کی تمہیں خبر دے دی جائے گی، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اعمال کو جمع کرنا، اعمال کے بارے میں بتانا بھی بہت آسان ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا بھی اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ پہلی مرتبہ کسی چیز کو تخلیق کرنا، بنانا مشکل ہوتا ہے، یعنی جس کی کوئی مثال نہ ہو، جو چیز موجود نہ ہو، اس کو موجود کر دینا، اس کو عدم سے وجود بخش دینا، یہ مشکل کام ہوتا ہے۔ لیکن ایک چیز کہ جو موجود تھی، صرف اس میں جان ختم ہو گئی، وہ خراب ہو گئی، اس کو دوبارہ ٹھیک کر کے پھر کھڑا کر دینا، یہ کون سا مشکل کام ہے؟ تو انسان کو اللہ نے عدم سے وجود بخشا ہے، نہیں تھا پھر پیدا کیا، وہ پیدا کرنے کے بعد جب مر گیا تو اسے دوبارہ کھڑا کرنا اللہ کے لیے کون سا مشکل کام ہے؟ تو وذالک علی اللہ یسیر، اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اللہ نے جا بجا ہمیں فکر آخرت کی طرف متوجہ کیا ہے، بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہماری دینی تعلیمات کا نچوڑ اور دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد وہ سفر آخرت ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الدار الاخرۃ وان الاخرۃ هی دار القرار، کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ محض تھوڑے عرصے کا سامان ہے، پھر اس نے ختم ہو جانا ہے۔ مستقل تمہارا ٹھکانہ تو آخرت ہی ہے۔ اب آخرت میں جہنم کا فیصلہ ہوتا ہے، جنت کا فیصلہ ہوتا ہے، جو بھی فیصلہ ہوتا ہے تمہیں رہنا پھر وہیں ہے۔ پھر اگر ایمان والا ہو جہنم میں چلا بھی جائے، اللہ اپنی رحمت سے اس کو نکال کر جنت میں داخل کر دے، لیکن دنیا نے تو ختم ہو جانا ہے۔ اور دنیا کی مثال ایسی ہے، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس کو بیان فرمایا کہ جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو جمع فرمائے گا، جب اٹھائے گا، كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، تو ان کو ایسا لگے گا کہ جیسے دنیا کی زندگی جو وہ گزار کے آئے ہیں وہ محض دن کا ایک تھوڑا سا حصہ ہے، ایک گھڑی بھر کی زندگی بس۔ جب آخرت کی زندگی دیکھیں گے کتنی طویل ہے، اس کا مقابلہ اگر دنیا کی زندگی سے کریں تو محض اتنی ہے کہ جیسے دن کی ایک گھڑی
جو ہمارے پلک جھپکتے گزر جاتی ہے. یہ زندگی ہمیں بڑی طویل لگ رہی ہوتی ہے. ذرا ہم پیچھے مڑ کر اپنی زندگی کی طرف نظر کریں. آج اگر ہم 25 سال کے ہیں تو غور کریں کہ 25 سال ہمارے کتنے عرصے میں گزرے, کتنی تیزی سے یہ وقت گزر گیا. آج اگر ہم 60 سال کے ہیں تو پیچھے مڑ کے دیکھیں کہ یہ 60 سال ہماری زندگی کے کتنی تیزی سے گزر گئے. ہمارا بچپن بھی ہمارے سامنے ہوگا کہ ہم چھوٹے سے تھے, گھر میں کھیلتے تھے, پھر جناب اسکول میں داخلہ ہو گیا. وہ ساری باتیں ہمارے ذہن میں ہوں گی. آج ہمارے بچوں کے بچے بڑے ہو گئے, آج وہی زندگی گزار رہے ہیں جو زندگی ہم اپنے بچپن میں گزار چکے ہیں. یہ ساری باتیں ہمارے سامنے ہیں. اور پھر آگے کی زندگی پر نظر رکھیں کہ اب ہمارے پاس کتنا وقت باقی ہوگا. ویسے تو اللہ کو پتہ ہے کوئی بچپن میں چلا جائے, لیکن انسان تھوڑا سا اپنی زندگی کا اندازہ کرے, اس سے اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے, فکر آخرت پیدا ہوتی ہے. کوئی جتنے سال کا بھی ہو, آج جو اس وقت یہاں موجود اگر کوئی بچہ 5 سال کا بھی بیٹھا ہے تو دنیا کے دستور کے حساب سے اگلے 100 سال بعد سمجھ میں یہی آتا ہے کہ یہاں جو کوئی بھی بیٹھا ہے, چھوٹا ہے بڑا ہے, 100 سال بعد ہم میں سے کوئی بھی اس دنیا میں موجود نہیں ہے. اللہ ماشاء اللہ نے کسی کو اگر اس سے بھی لمبی زندگی دی ہے تو ممکن ہے کہ وہ جی جائے, لیکن عموماً 100 سال تو ایک بہت بڑی عمر ہوتی ہے آج کل کے دور میں. تو آج 2025 میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں کہ اگلے 100 سال کے بعد اس دنیا کا نقشہ کیا ہوگا, اس دنیا کا نظام کیا ہوگا, ہم کہاں چلے جائیں گے, ہمارے بچے کہاں چلے جائیں گے, ہمارے گھر والے, ہمارے رشتہ دار, بہن بھائی, والدین سب کہاں ہوں گے. اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے دن بھر زندگی بھر جو ہم بھاگتے دوڑتے رہتے ہیں, اس میں یہاں سے جانے کے بعد کی جو ہماری زندگی ہے اس کا کتنا حصہ شامل ہے, یہ ہم ضرور دیکھ لیں. ایسا تو نہیں کہ ہماری ساری بھاگ دوڑ صرف اور صرف ہماری دنیاوی زندگی کے لیے ہو. دنیا کمانا منع نہیں ہے, دنیا کمانے کی ممانعت نہیں ہے, لیکن دنیا کے ہو جانے کی ممانعت ہے کہ دنیا کے ہی ہو کر رہ گئے. اللہ سے کوئی تعلق نہیں, آخرت سے کوئی تعلق نہیں, موت کی کوئی یاد نہیں, مرنا ہے اس کا کوئی تصور ہماری زندگی میں موجود نہیں. ہماری ساری پلاننگ کے اندر ہم جو بھی پلاننگز کرتے ہیں کہ کل مجھے یہ کرنا ہے, 10 سال بعد مجھے یہ کرنا ہے, میرے بچے انہیں بڑا ہو جانا ہے, ان کی شادیاں کرنی ہیں, یہ ساری پلاننگ جو ہم کرتے ہیں, ان ساری پلاننگز کے اندر ہماری کہیں بھی موت نہیں ہوتی. کہیں بھی ہماری پلاننگ کے اندر موت شامل نہیں ہوتی کہ اس دوران اگر مر گئے تو کیا ہوگا, کل اگر ہم نہ اٹھے تو کیا ہوگا. حدیث شریف میں ہے نا کہ 5 چیزوں کے سے پہلے غنیمت جانو, اغتنم خمسا قبل خمس, کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو. ان میں یہ بھی ہے کہ اگر تمہاری صحت ہے تو صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو, کچھ کام کر لو, کچھ تیاری کر لو. زندگی اللہ نے تمہیں دی ہوئی ہے, موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے کچھ کام کر لو, کچھ آخرت کی تیاری کر لو. کچھ نہیں پتا کہ زندگی کی شام کب ہو جائے. بلکہ انسان عقل مند وہ ہے, صحابہ بیان کرتے ہیں, اور اسی طرح کے افکار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے تھے جو ہم تک انہوں نے پہنچائے ہیں, کہ اگر زندگی میں تم نے صبح کی ہے, صبح اٹھے ہو, آنکھ کھولی ہے, تو شام کا یقین مت رکھو, شام کا یقین مت رکھو. اور اگر شام تم نے کر لی ہے, رات تم نے دیکھ لی ہے, تو صبح کا یقین تمہیں نہیں پتہ تو صبح تمہاری ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی. پلاننگ انسان کرتا ہے, لیکن پلاننگ کے اندر کہیں نہ کہیں موت کو بھی تو شامل رکھے کہ اگر میں مر گیا تو کیا میرے اعمال اس لائق ہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤں, اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں. کیا میرا ایمان, میرا ایقان, میرا عقیدہ, اللہ پر یقین اتنا کامل, اتنا مضبوط ہے کہ میں بخشا جاؤں. یہ کہاں ہے ہماری زندگی. ہم دیکھتے ہیں لوگ آتے جاتے ہیں, دن میں کتنی ہم اموات دیکھتے ہیں, دن میں ہم کتنے لوگوں کی پیدائش دیکھتے ہیں, دنیا میں آنا جانا لوگوں کا لگا ہوا ہے. یہ دنیا محض آخرت کا ایک سفر ہے, آخرت کی تیاری ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. جو بھی آیا ہے دنیا میں مسافر ہے. اور اللہ کے رسول نے بھی یہی فرمایا کہ کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل, کہ دنیا میں ایسے رہو کہ جیسے دنیا سے ایک تعلق نہ رکھنے والا شخص دنیا میں رہتا ہے, یا پھر تم ایک مسافر کی طرح دنیا میں رہو. مسافر کا ٹھکانہ کوئی مستقل نہیں ہوتا. مسافر نے ایک دن اپنے ٹھکانے کو چھوڑ کر ہجرت کر جانی ہوتی ہے. جب انسان اس تصور کو اپنائے گا, اختیار کرے گا, ہر وقت پیش نظر رکھے گا, تو جھوٹ, دھوکہ اور جناب جتنی اس کی برائیاں ہیں, رذائل نفسیاں ہیں, نفسانیاں ہیں, ان سب سے اس کو چھٹکارا مل جائے گا. لیکن کہیں بھی اگر زندگی میں ہماری پلاننگ کے اندر موت شامل نہیں ہوئی تو بس پھر ساری بھاگ دوڑ ہماری دنیا کے لیے, اور جب ہمارا وقت آخر آئے گا تو نہ جانے اس وقت انجام کیا ہوگا. اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے, اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے, لیکن ساتھ ساتھ تیاری بھی رکھنی چاہیے. محض اللہ کی رحمت پر یقین رکھتے ہوئے ایک شخص گناہ کرتا رہے تو اس کو بیوقوف کہا گیا ہے کہ یہ انتہائی بیوقوف شخص ہے کہ جو بس اللہ کی رحمت کا اور مغفرت کا یقین کرتا ہے, اس کے اوپر بھروسہ کرتا ہے, اور کہتا ہے کہ جو کل ہوگا دیکھا جائے گا, اللہ مغفرت کرنے والا ہے, اللہ معاف کرنے والا ہے, اللہ غفور الرحیم ہے, دیکھا جائے گا. اپنی تیاری بھی تو کچھ کرو, اپنے کام بھی تو کچھ کرو. اللہ کے رسول نے تو صحابہ کو بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی یہی تلقین کی ہے کہ ٹھیک ہے تمہاری نسبتیں ہیں, ٹھیک ہے یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں, لیکن
سجدوں سے تم میری مدد کرو، سجدوں سے تم جو ہے وہ اللہ کی عبادت کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرو اور اپنی تیاری رکھو۔ اللہ کے رسول نے تو اپنے صحابہ کو بھی یہی تلقین کی، اپنے گھر والوں کو بھی اللہ کے رسول نے یہی تلقین کی ہے، تو ہماری زندگیوں کے اندر یہ تلقین کیوں غائب ہے؟ لہٰذا جو کرنے والے کام ہیں ہمارے، وہ کرنے والے کام یہ ہیں کہ دنیا کے اندر ہم ایک مسافر کی طرح اپنی زندگی گزاریں، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے چلے جائیں، ہر وقت ہمارے ذہن میں خیال یہ ہو کہ ہم نے ایک دن مر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے۔ ابھی 2-3 دن پہلے کی بات ہے، ایک انتقال ہوا ہمارے واقف کاروں میں، رات کو سوئے اور صبح اٹھے ہی نہیں، نیند کی حالت میں انتقال ہو گیا۔ گھر والے سمجھ رہے تھے کہ سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، چلو آرام کرنے دو۔ پتہ چلا کہ وہ کافی دیر ہو گئی، ابو کو جا کے ہلا کے دیکھا تو ابو کی روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی ہے۔ تو انسان کا کچھ نہیں پتہ، سوئے بھی تو یہ سمجھ کے سوئے کہ پتہ نہیں میری صبح ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی، اپنے اعمال کا محاسبہ کر کے سوئے، اللہ سے معافی مانگ کر سوئے، توبہ کر کے سوئے، تجدید ایمان کر کے سوئے، کلمہ شریف پڑھ کر سوئے، لوگوں کو معاف کر سوئے، اور اس بات کا اعادہ کر کے سوئے کہ یا اللہ اگر مجھے اگلی صبح عطا کی جاتی ہے تو میں تیری بندگی کے اندر اپنی زندگی کو بسر کروں گا۔ اس بات کا اعادہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا اور استغاثہ کر کے انسان سوئے، اور جو دعا ہم صبح اٹھ کے پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یہ کیا ہے؟ اللہ کی تعریف، الحمدللہ الذی احیانا، تعریف اللہ کی اس بات پر کہ اس نے ہمیں اٹھا دیا، بعد ما اماتنا، ہمیں موت دینے کے بعد، یعنی جو انسان کی نیند ہے وہ بھی کیا ہے؟ موت ہی ہے۔ انسان کے اوپر گویا موت طاری ہو جاتی ہے، وہ اپنے حواس میں نہیں ہوتا، اسے کچھ نہیں پتا اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے۔ تو مردے اور اس کے درمیان صرف فرق اتنا ہے کہ سوتے ہوئے شخص کی سانس چل رہی ہوتی ہے اور مردے کی سانس نہیں چل رہی ہوتی، لیکن احساس مردے کو بھی نہیں ہوتا، احساس سونے والے کو بھی نہیں ہوتا، تو گویا سونے والا مر گیا ہے۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، بار بار دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اسی طرف رغبت دلائی ہے کہ سو کر اٹھ کر جب یہ دعا پڑھے انسان تو فوراً سے یہ احساس جاگتا ہے کہ یا اللہ ہم تو مر گئے تھے، تو نے ہمیں اٹھا دیا، اور پھر انسان ایک نئے جذبے کے ساتھ، نئی لگن کے ساتھ، نئے ولولے کے ساتھ اپنی زندگی شروع کرے۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور یہ بھی یاد رکھے کہ پلٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ ہم قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں، وہاں بھی یہی تلقین ہے کہ جب قبرستان کے پاس سے گزرو تو دعا پڑھو، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالآخر، کہ تم پر سلامتی ہو، تم ہم سے پہلے چلے گئے ہو، دنیا میں رہیں گے ہم بھی نہیں، ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، ہم بھی آ رہے ہیں تمہارے پیچھے پیچھے۔ تو ہر وقت انسان کو جو تلقین کی گئی ہے وہ فکر موت، فکر آخرت کی تلقین کی گئی ہے، اور یہ جو قبر ہے نا، زیارت قبور، یہ انسان کے اندر فکر آخرت بہت زیادہ پیدا کرتی ہیں۔ ہمیں یاد ہے پہلے ہر جمعے بڑے اہتمام سے لوگ قبرستان جایا کرتے تھے، اور سنت بھی ہے جمعے کو قبرستان جانا، لیکن اب اوکیزنس پہ بھی جمعے کو بھی لوگوں نے زیارت قبور بالکل چھوڑ دی ہیں، اپنے مرنے والے رشتہ داروں کو بالکل چھوڑ دیا ہے۔ مہینہ 40 دن سال بھر چلے گئے تو چلے گئے، اس کے بعد بھول گئے، بیوی کہاں ہے، شوہر کہاں ہے، بچے کہاں ہیں، والدین کہاں ہیں، کچھ پتہ نہیں، کوئی خبر نہیں کسی کی۔ تو یہ زیارت قبور کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، کہ میں نے تمہیں پہل منع کیا تھا کہ تم زیارت قبور کو مت جایا کرو، لیکن اب میں تمہیں کہتا ہوں کہ جایا کرو، تم زیارت قبور کیا کرو، تم قبرستان جایا کرو، تم قبر والوں کے حال دیکھا کرو۔ فرمایا کہ یہ تمہارے دلوں کو بھی نرم کرے گا، اور تمہارے اندر آخرت کی فکر، موت کی فکر بھی تمہارے اندر پیدا کرے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبرستان جایا کرتے تھے، وہ قبر پر بیٹھ کر اتنا روتے تھے کہ ان کی ریش مبارک، ان کی داڑھی وہ آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت عثمان غنی کی جو داڑھی تھی وہ تھی بھی گھنی، ان کی داڑھی مبارک رو کے تر ہو جایا کرتی تھی۔ اب اندازہ کریں عثمان غنی وہ ہیں کہ جنہیں اللہ کے رسول نے دنیا میں جنت کی خوشخبری دی ہوئی ہے، جن کے پاس دنیا میں یہ خوشخبری ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے، اور ایک بار نہیں بلکہ انہوں نے یہ سعادتیں پائی ہیں۔ مدینہ شریف کے مسجد نبوی شریف کے لیے زمین انہوں نے خرید کر دی، اللہ کے رسول نے جنت کی خوشخبری دی۔ انہوں نے جو ہے وہ جیش عسرہ کے لیے جب مدد کی تو اللہ کے رسول نے ان اشرفیوں کو اچھالا اور یہ فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل عثمان کو نقصان نہیں دے گا، وہاں بھی خوشخبری دی۔ کنواں انہوں نے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا، تب بھی اللہ کے رسول نے جنت کی خوشخبری دی۔ کتنی مرتبہ انہوں نے جنت کی خوشخبریاں پائی ہیں، وہ بھی قبر پر بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ اور ہم جن کی زندگی میں فکر آخرت ہے ہی نہیں، جنہیں اپنے اعمال کی خبر ہے ہی نہیں، وہ زیارت قبور کرتے ہیں تو وہاں جا کر بھی آج کل جناب ویڈیوز بنا رہے ہیں، وہاں جا کر بھی مردے کو دفنا رہے ہیں لوگ۔ وہاں پر تو کم از کم جو ہے وہ اللہ کی یاد ہونی چاہیے، کم از کم موت کی یاد ہونی چاہیے، وہاں پر بھی فون پر لگے ہیں، ویڈیوز پر لگے ہیں۔ عجب تماشا یہ ہماری زندگیوں کے اندر بپا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین اور دنیا میں جنت کی خوشخبری پانے والے عظیم ترین صحابی،
اللہ کے رسول کی 2 صاحبزادیاں جن کے نکاح میں تھیں وہ ذوالنورین وہ قبر پر بیٹھ کر روتے ہیں. تو کسی صحابی نے پوچھا کہ ہم نے آپ کو دیکھا ہے آپ کے سامنے جنت اور جہنم کا تذکرہ بھی ہوتا ہے لیکن آپ اس قدر نہیں روتے جس قدر آپ قبر پر بیٹھ کر روتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ قبر پہلی منزل ہے، قبر پہلی منزل ہے. اگر یہ منزل آسان ہو گئی، یہاں سے گزر گئے تو آگے سب آسان ہے، لیکن اگر یہیں پھنس گئے تو آگے پھر بہت مشکل ہے. اور اپنی وحشت کے اعتبار سے یہ بھی کہا حضرت عثمان غنی نے کہ گھبراہٹ کے اعتبار سے، وحشت کے اعتبار سے قبر بہت خوفناک مرحلہ ہے، قبر بہت خطرناک مرحلہ ہے. تو قبر جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بھی ہے اور قبر دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بھی ہے. ابھی ہمارے اپنے اوپر ہے کہ زندگی میں اپنی قبر کو ہم پھولوں سے سنوارتے ہیں، جنت کی کیاری بناتے ہیں، خوشبودار بناتے ہیں، یا ہم اس کو آگ سے بھر لیتے ہیں اور ہم اس کے اندر جناب کیڑے مکوڑے بھر لیتے ہیں. یہ ہمارے اپنے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے ہمیں سکھلا دیے ہیں، دونوں طریقے اللہ نے ہمیں بتلا دیے ہیں کہ یہ راستہ تمہاری بخشش کی طرف، مغفرت کی طرف جاتا ہے، یہ راستہ جنت کی طرف جاتا ہے، یہ راستہ جہنم کی طرف تمہیں لے کر جاتا ہے، تمہاری بربادی کا راستہ ہے. اللہ نے دونوں راستے دکھا دیے ہیں. اب یہ ہم پر ہے کہ کس راستے پر ہم چلیں اور کس راستے کا ہم انتخاب کریں. اللہ رب العزت دنیا و آخرت کی ہمیں کامیابیاں عطا فرمائے، فکر موت، فکر آخرت ہمیں ہر دم عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.